ڈاکٹر صاحب ایک عام سا عقیدہ ہے جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل کہہ کر پکارا گیا۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں دو چیزیں بڑی کامن سی ہیں، ہیکل سلیمانی، دوسرا تابوت سکینہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے کہ تابوت سکینہ جب دنیا میں آیا اللہ نے دیا آدم علیہ السلام کو، یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے تابوت سکینہ کیا ہے، کیوں دیا گیا؟ جب سے تابوت سکینہ مس ہے تو دنیا میں مختلف قسم کی متس پائی جاتی ہیں۔ معلوم تاریخ کے مطابق 4 ایسی جگہیں ہیں جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ تابوت سکینہ وہاں 1 کروڑ آبادی کا ملک، یہودی جتنے بھی ہیں، یہ اتنے پاورفل کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں سکہ چلتا ہے ان کے نام کی طوطی بولتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے، میں کل کہہ بھی رہا تھا ہم ریسرچ کرتے ہوئے، میں نے کہا یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس تابوت سکینہ ہے جس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو آگے لگایا ہے؟ دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، مسلمان کیا دنیا، کرسچینٹی، مطلب امریکہ جیسے ملک کو بھی انہوں نے آگے لگایا۔ راجہ صاحب لیکن دیکھیں جب ہمارا دور تھا تو دریا صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو جب ٹائم تھا کیا کہتے ہیں 1 کروڑ لوگ، ٹھیک ہے ٹوٹل کہہ رہا ہوں، بچے خواتین سب ملا رہا ہوں، بزرگ وغیرہ، ٹھیک ہے، صرف جوان 1 کروڑ نہیں، صرف ٹوٹل آبادی، اس کنٹری نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں لوگ چیخو پکار کرتے ہیں غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو بھائی آپ لوگ۔ بڑی بدبخت قوم بھی تھی بنی سے۔ ارے بالکل راجہ صاحب، وہ قوم جو نبیوں کو قتل کر رہی ہے، اپنے درمیان موجود نبیوں کو، اور صرف اس بات پر کہ آپ جو اللہ کا پیغام لا رہے ہیں وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یا ہم نہیں مانتے، یا ہمارے رواج کے مطابق نہیں ہے، اس کی بغاوت کر کے ان کو قتل کر دینا۔ ڈاکٹر صاحب ایک عام سا عقیدہ ہے جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل کہہ کر پکارا گیا۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں دو چیزیں بڑی کامن سی ہیں، ہیکل سلیمانی، دوسرا تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کے اوپر لا تعداد ویڈیوز اویلیبل ہیں، لوگوں نے وائس اوور کر کے ڈالی ہیں، بڑے بڑے جدت مفتی، مولانا، عالم سب نے بارے میں بتایا، لوگوں نے ناول لکھے ہیں، آرٹیکل لکھے ہیں، آپ کو ہر جگہ مل جائے گا۔ پر میں کہتا ہوں کہ آج ہم بھی بات کریں تابوت سکینہ کے اوپر، اور آپ ماشاءاللہ 1-1.5 ہفتے سے اس کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے ایسا کوئی چٹا کھٹا ایچی بیچی کھول کے لے کر آیا ہے جو آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہ ہو۔ سوال یہ کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے کہ تابوت سکینہ جب دنیا میں آیا اللہ نے دیا آدم علیہ السلام کو، یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے تابوت سکینہ کیا ہے، کیوں دیا گیا؟ ایک تو اس کے بارے میں بتانا ہے، وہ تابوت سکینہ آدم علیہ السلام کو دیا گیا، کس نبی سے اسٹارٹ ہوا، کہاں سے چلا، آج پوری ہسٹری آپ نے ان کی بیان کرنی ہے۔ پہلا سوال میرا یہ کہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اچھا راجہ صاحب، کیونکہ ہم مسلم ہیں تو ہمارے لیے سب سے اوتھینٹک سورس جو ہے کسی بھی چیز کو پرکھنے کی وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ بے شک۔ تو اگر ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو تابوت سکینہ، قرآن مجید نے اس کو سکینہ کہا ہے۔ سکینہ سے مراد ایسی چیزیں جس کو دیکھ کر آپ کو تسکین ملتی ہے، دل کی داد رسی ہوتی ہے، آپ کو سکون ملتا ہے، اسے قرآن نے تسکین کا سامان قرار دیا ہے کہ اسے جب آپ دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں تو اسے آپ کو تسکین ملتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک لکڑی کا تابوت تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہاں سے یہ حضرت شیس حابیل کے پاس، مطلب مختلف انبیاء کرام سے ہوتا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی۔ نبی ٹو نبی ٹرانسفر ہوتا رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جو انبیاء کرام آتے رہے، جو اپنے دور کے رسول بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی، تو ان کی مختلف نشانیاں اس تابوت کے اندر جمع ہیں۔ اب اس تابوت کے اندر ہے کیا؟ جیسے اگر آپ آج کے دور کی بات کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود ہے۔ اس کے اندر وہ 2 تختیاں جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، وہ تختیاں رکھی ہوئی ہیں، اور انبیاء کرام کی مختلف باقیات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، جسے دیکھ کر جو قوم یہود تھی، یا جنہیں ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل والے جو تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ دیکھ کر اس کو تسکین حاصل کیا کرتے تھے، بلکہ اس کو رکھ کر سامنے یہ پریئر کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک تو بالکل صحیح سالم پہنچ گیا، لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم مختلف تفرقوں میں پڑ گئی، آپسی جنگ و جدل میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، اور جو ہے نا وہ جاتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو حکم اللہ تعالیٰ کے ان کو سناتے تھے، ان میں سے یہ مختلف پوائنٹس پر آرگومنٹ لے آتے تھے، اللہ کو حکم نہ مارنے کی تعویلیں تلاش کیا کرتے تھے، اور اپنے نبی کے نافرمان ہونے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب کی شکل نازل کی، اور ان سے یہ تسکین دینے والا سامان چھین کر کسی اور قوم کے حوالے کر دیا۔ یعنی کہ وہ بھی جس قوم کے حوالے کیا وہ بھی یہود تھے، لیکن یہود کا دوسرا فرقہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب یہ ان سے لے لیا گیا تو جس فرقے سے یہ لیا گیا یہودیوں کے،
تو بڑے اضطراب میں تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شاید ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو انہوں نے اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے بھی جنگ و جدل کا راستہ اختیار کیا، جنگیں لڑی، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جاتے اور اللہ کے فرمان کو بجا لاتے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیتے. انہوں نے پھر جنگ و جدل اختیار کی، یہاں تک کہ حضرت شموئیل علیہ السلام جو تھے وہ ان کے سربراہ مقرر ہوئے، اس قبیلے کے جس سے تابوت سکینہ لے لیا گیا. اب حضرت شموئیل جو تھے یہ بہت زیادہ بزرگ ہو گئے تھے اور اب یہ جنگیں نہیں لڑ پا رہے تھے اپنے مخالفین سے. تو یہودی ان کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے لیے کوئی نیا رہنما مقرر کر دیں. جس فرقے سے یہ تابوت سکینہ مس پلیس ہو گیا تھا، تو کیونکہ یہودی صحیفوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے واپس اس یہودی فرقے کے پاس پہنچائیں گے جس سے یہ چھین لیا گیا تھا. اچھا. تو یہودیوں کو اس کے بارے میں کانسیپٹ تھا کہ اب جو ہے نا ہمارا جو بھی رہنما آئے گا تو وہ اتنا شاندار ہوگا، اتنا جرری ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا اتنا پسندیدہ ہوگا کہ ہمیں واپس وہ مقام، وہ تابوت سکینہ تسکین والا سامان ہمیں واپس مل جائے گا. تو وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے لیے کوئی نیا رہنما مقرر کر دیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس قوم میں سے طالوت کو ان کے لیے، جناب طالوت کو ان کے لیے سربراہ مقرر کر دیا، جو کافی خوبصورت تھے. 30 سال ان کی عمر تھی اور یہ جرری بھی تھے، بڑے لڑاکو بھی تھے. اچھا ہوا کیا کہ یہودیوں نے ان کو اپنا رہنما ماننے سے انکار کر دیا. کیوں ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ بھائی ان میں ایسی کیا خاص بات ہے، کیا یہ ہمیں تابوت سکینہ واپس لا کے دے دیں گے؟ تو وہ بھی تو وہیں یہودی جو تھے نا، وہ یہودی تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا رہنما ہو جس کے ساتھ یہ بات نہ تھی ہو کہ وہ اگر رہنما بنے گا تو یہ ہمیں تابوت سکینہ واپس لا کے دے گا، اس کے پاس کیا حکمت عملی ہے. حضرت شموئیل نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ ان کی سربراہی قبول کریں کیونکہ میری نظر میں یہ بڑا حاکم اور دانا آدمی ہے. ٹھیک ہے. بادل ناخواستہ یہودیوں نے ان کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا. یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام جن کی عمر اس ٹائم 16 سال تھی، یہ بھی طالوت کے لشکر میں شامل ہو گئے اور اپنے مد مقابل قوم سے جنگ کرنے پہنچ گئے. اور آپ کو سن کر یہ حیرانی ہوگی کہ ان میں ایک اتنا قداور، مضبوط اور طاقتور شخص تھا جس کا نام جالوت تھا. جالوت یعنی اس کی قد کاٹ اتنا بڑا تھا کہ جو مخالف سپاہی تھے وہ اس کے پاؤں تک پہنچتے تھے. اچھا یہاں آپ کو میں ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے یہ جو ہے نشانہ باز بہت اچھے تھے. یہ بکریاں چراتے تھے تو جو چیز جانور بکریوں کو چھیڑنے یا تنگ کرنے آتے تھے تو یہ دور سے ان کو پتھر مار کے بگا دیا کرتے تھے. تو ان کا نشانہ بچپن سے بہت تیز تھا. اب جو جالوت تھا وہ جب لوگوں کے سامنے لڑنے آتا تھا تو اس نے پاؤں سے لے کر سر تک، آپ نے کارٹونز کے اندر مختلف ایسے کریکٹر دیکھے ہوں گے، وہ لوہے کی ڈال پہن کر لوگوں کے سامنے آتا تھا. یعنی مخالف دشمن چاہے تیر مانے، چاہے کمان اس کو چاہے وہ پیکڈ ہے. اس نے آرمرڈ اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا تھا، اس ٹائم کی بلٹ پروف جیکٹ پہن کے آیا تھا. لیکن یہ سارے آرمرڈ میں سے اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی تھی. ایک تو غلیل ٹائپ چیز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پرانے وقتوں میں لوگوں نے چمڑے کا نا ایک تھیلا سا بنا لیتے تھے، اس میں پتھر ڈال کے تو گھماتے تھے. جب اس کو سینٹریفیوگل اور سینٹریپیٹل فورس لگی اور وہ گھومتا ہوا جا کے سیدھا طالوت کی آنکھ میں لگا جو حضرت داؤد علیہ السلام نے مارا. طالوت کو لگتے ہی طالوت کی آنکھ سے وہ پتھر یا وہ پتھر نما چیز کراس ہو کے اس کے دماغ تک گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا اور جالوت جو تھا وہ وہیں پر انتقال کر گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے تو سارے مدعا ہو گئے، یہاں تک کہ طالوت نے انہیں بلایا اور ان سے اتنے امپریس ہوئے کہ انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا اور انہیں اپنا داماد بنا لیا. اچھا کیونکہ پوری قوم ہی حضرت داؤد علیہ السلام سے متاثر ہو چکی تھی، ان کی بہادری، ان کی جو ہے نا حکمت اور ان کے وہ جنگی فن کو جان کر، اور پھر بادشاہ نے اس کو اپنی بیٹی بھی دے دی تھی تو ان کا مقام آگے بڑھتا رہا اور پھر آگے چل کے وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی بنے. اچھا جب یہ واقعہ ہو گیا تو یہودیوں کی مطلب جو مخالف قوم تھی جنہوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے تابوت سکینہ لے گئے تھے اپنے ساتھ، تو وہ جب تابوت سکینہ لے کر گئے، کیونکہ جس قوم سے یہ گیا تھا وہ اس کو بڑا سنبھال کر صاف ستھرا کر کے اور جو ہے نا وہ بڑی مقدس جگہ پر رکھتے تھے. جو آپ نے سنا ہوگا، دیکھیں یروشلم دنیا میں ایک واحد ایسا شہر ہے جو دنیا کے 2 سب سے بڑے مذاہب جو ہیں یہودیت اور مسلمانیت، ان دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ شہر ہے. ان دونوں کی تاریخ یہاں آ کر کرسچینٹی کے لیے بھی بڑا، کرسچینٹی کے لیے کیونکہ بہت سارے پیغمبر ہیں، کیونکہ فلسطین کو پیغمبروں کا ملک کہا جاتا ہے کہ وہاں پیغمبر اتنے آئے کہ وہ مطلب پیغمبروں کی قوم ہی کہا گیا ان کو، یا ملک کہا گیا. تو وہ اس کو بڑا سنبھال کر پیاری سی صاف ستھری جگہ پر، ہمارے یہاں جو مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقیات کو امپورٹنس اور محبت اور عقیدت حاصل ہے، اس طرح وہ لوگ تابوت سکینہ کو بھی بڑا سنبھال کے رکھتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں
یعنی کہ وہ جب نبی ٹو نبی ٹرانسفر ہوا ہے تابوت سکینہ، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں اس کے اندر موجود تھیں، ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ تھا، تو اس کو آپ نے جیسے یہ بھی بتایا کہ جب جنگ کرتے تھے تو اس کو آگے رکھ لیا کرتے تھے، ان سے ان کو ایک مدد ملتی تھی، تو ان کا ایمان کچھ زیادہ ہو گیا تھا، تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گھما دیا ہو نا۔ راجہ صاحب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جیسے آج کل کا مسلمان اگر پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں کہیں بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بہت رقت آمیز کیفیت ہوتی ہے اللہ سے۔ لیکن اگر وہی شخص مدینے میں کھڑا ہو یا مکے میں کھڑا ہو تو اس کے دل کو تسکین مل رہی ہوتی ہے کہ وہ جس کو اپنا رب مانتا ہے خانہ کعبہ میں، مطلب یہ اس کا گھر ہے اور وہ اس سے اپنے آپ کو قریب تر محسوس کرتا ہے۔ تو تابوت سکینہ کے بارے میں بھی قصص الانبیاء میں آیا کہ یہودی اس کو وہی مقام دیا کرتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود ہے، ان میں وہ تختیاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انجیل جس پر لکھ کر، منو سلوا کا کھانا، منو سلوا کے وہ ایز اے سیمپل موجود ہے اس کے اندر کہ دیکھیں اللہ نے ہم پر کیا کیا انعامات دیے تھے۔ تو وہ ان کے ایمان کو اور تقویت دیا کرتے تھے کہ یار ٹھیک ہے، اب تو ہم اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے اور ان کو اس میں سے کامیابی حاصل ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ جنگ جیت گیا، وہ جنگ جیت گئے، دین پھر جنگ جیت گئی نہیں۔ اب آگے سٹوری سنیں نا رائے صاحب۔ اب کیا وہ جو دوسری قوم تھی نا جنہوں نے حملہ کیا تھا یہودیوں پر، ان سے تابوت سکینہ لے لیا تھا جنہوں نے، تو انہوں نے نا ان کی آپ کہہ لیں ٹسل میں، ان کی نفرت میں اس کو لے جا کے کچرے کے ڈھیر پہ رکھ دیا تابوت سکینہ کو۔ اچھا اب جیسے وہ بھی تو بنی اسرائیل، وہ بھی بنی اسرائیل، مطلب وہ بنی اسرائیل کا ہی قبیلہ تھا لیکن بڑا بے رحم اور اس ٹائم کے اسلام سے نافذ العمل دین سے بہت دور۔ تو جب انہوں نے وہ تابوت سکینہ کچرے کے ڈھیر پہ جا کر یا غلاظت کی جگہ پر رکھ دیا تو ان کی قوم پر ایک عجیب سی عذاب اور بیماری ٹوٹ پڑی، لوگ بہار بے عظمتی کرنے کی وجہ سے۔ تو وہاں کے جو بزرگ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اتنی مقدس چیز کو ایک عجیب، مطلب ایک غلیظ جگہ پر اور گندی جگہ پر رکھ دیا، یہ عذاب یا عطاب ان کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک چھکڑا یا بیل گاڑی جسے ہم کہتے ہیں، بیل گاڑی کے اوپر اس کو لادا اور اس کو چھوڑ دیا، ہانک دیا کہ بھائی جاؤ، یہ جس طرف لے کے جاتے ہیں جائیں، لیکن ہماری بستی سے اس کو لے کر نکل جائیں۔ تو وہ پہنچتے پہنچتے جو ہے نا، وہ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انصاف کہ وہ پہنچتے پہنچتے بادشاہ طالوت کے پاس آ گیا۔ اب جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ بھئی طالوت کے پاس جو ہے نا، یہ حضرت طالوت کے پاس یہ تابوت سکینہ پہنچ گیا۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ وہ اس کو جب بیل گاڑی پہ ڈال کے اس کو انہوں نے ہانکا اور وہ چل پڑا، تو اس کے بارے میں قرآن میں بھی ہے، اللہ نے کہا کہ ان کو فرشتوں کی مدد سے اس بیل گاڑی کو ہم نے اس کی مدد کی، فرشتوں نے چلا کے اس کو وہاں تک لے گئے، تو اس کے بارے میں قرآن شریف میں بھی آیا۔ بالکل جی، ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور کہا ہے کہ وہ مومن تھے جن کو جو تابوت سکینہ کو دیکھتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا کہ دیکھیے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کی نشانیاں اس کے یہاں موجود ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، کیونکہ تابوت سکینہ یہودی مذہب میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کا حامل تھا، وہ وہاں پہنچ گیا۔ اب جب پہنچا تو جو یہودی فرقہ پہلے جو جناب طالوت کو اپنا بادشاہ ماننے کو تیار نہیں تھا، اپنا لیڈر ماننے کو تیار نہیں تھا، تو ان کی یہ حکمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام دیکھنے کے بعد وہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن وہ اپنی روش سے پھر بھی باز نہ آئے، پھر بھی آپسی لڑائی اور جھگڑوں میں شامل رہے، یہاں تک کہ ان پر ایک اور قوم حملہ آور ہوئی اور تابوت سکینہ کو پھر لے گئی۔ تقریباً 150 سال یہ پھر ایران کے بادشاہ کے پاس رہا۔ تو صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ حملے اس لیے کیے جاتے ہوں کہ بھائی اس تابوت سکینہ سے، تو اس تابوت سے بڑی جو ہے نا مدد ملتی ہے اللہ کی غیبی، تو ہر شخص لینا چاہتا ہو، اسی لیے حملے کرتا ہو۔ اچھا راجہ صاحب، بالکل ایسا ہی ہے یہ، جہاں میں بالکل آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاؤں گا کہ جب لوگ ان کو یہ کہنے لگے نا کہ خالد کی تلوار میں جادو ہے اور وہ جب لڑتے ہیں تو اس سے سوال کرتے ہیں اور تبھی وہ جو نا فاتح رہتے ہیں، تو انہوں نے اس بات کا بڑی سختی سے رد کیا کہ نہیں، جو مدد ہے، جو طاقت ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا تھا، اور لوگوں کو انہوں نے اس بات کے کہا تھا کہ نہیں جی، اسی لیے انہوں نے جنگ کے میدان میں ہی حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا، عہدے سے اتار دیا تھا، وہ ان کے اس ٹائم کے آرمی چیف تھے، اور کہا کہ نہیں جی، کامیابی آپ کی وجہ سے نہیں ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے۔ تو وہ فرقے جو آپس میں لڑ رہے تھے نا تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے، تو وہ قومیں جو اس ٹائم کے نافذ العمل دین کے خلاف تھیں، وہ تو تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ صرف اس لیے لے کے جاتے تھے کہ وہ یہودیوں کو غضن پہنچا سکیں، ان کو تکلیف میں مبتلا کر سکیں، اور ان کو لگتا تھا کہ شاید ان کی جو طاقت ہے، ان کا جو ایمان ہے، اگر یہ ہم سے چھین لیں گے تو یہ ہمارے تابع ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ اسے لے کے جاتے تھے، کیونکہ وہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے، تو وہ ان کے کسی کام نہ آتا تھا، اور ان کے لیے وہ جسٹ ایک تابوت کا ڈبہ ہی ہوتا تھا کہ ایک لکڑی کا ڈبہ ہے جس کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تابوت سکینہ گم کیسے ہو گیا؟
یہ گم کیسے ہو گیا. اچھا میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلوں, جب یہ گم ہوا آخری ٹائم جب ہیکل سلیمانی پہ دوسری بار حملہ ہوا, ایرانی بادشاہ نے حملہ کیا اور اس کو جو ہے نا وہ نست و نابود کرنے کی کوشش کی. اب بھی اس کی باقیات موجود ہے کیونکہ ہیکل سلیمانی 3 دفعہ تعمیر ہوا ہے تاریخ کے اندر. تو جب بھی اس پر حملہ ہوتا تھا, کیونکہ اچھا ہیکل سلیمانی اس لیے بلڈ کر رہے تھے, یا محل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا, کیونکہ وہ سب سے امپورٹنٹ اور مقدس جگہ تھی یہودیوں کے لیے, تو وہ تابوت سکینہ کو بھی وہیں رکھتے تھے. اچھا وہاں پر جو حملہ ہوتا تھا تو جو بھی حملہ قوم ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ جی ہم اس کو ہیکل سلیمانی کو تباہ کریں گے تاکہ یہودیوں کی جو بیس ہے, جو ان کا کعبہ ہے یہودیوں کے لیے, جو کعبے کی اہمیت رکھتا ہے, ہم اس کو تباہ کریں گے. اب بھی دیکھیں گے آپ دیوار گریا جو موجود ہے ہیکل سلیمانی کی, وہ اسوار ہے, وہاں پر جا کے آج بھی یہودی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں ایک دن واپس وہ شان و شوکت ملے گی جس کے ہم دائی ہیں. دروازہ بھی انہوں نے بنا رکھا ہے کہ یہاں سے وہ نکل کر آئے گا ہمارا مسیحا نکل, جسے ہم دجال کہتے ہیں اور وہ لوگ اسے اپنا مسیحا کہتے ہیں. اچھا راجہ صاحب میں تھا وہاں پر کہ جب ایرانی بادشاہ نے حملہ کیا تو وہ اس کو لے گیا اپنے ساتھ, پھر تابوت سکینہ کو لے گیا اور 150 سال اس نے اپنے پاس رکھا, یہاں تک کہ پھر حضرت ذوالقرنین کی جب حکومت آئی اور انہوں نے ان سے وہ واپس لیا. اچھا مزے کی بات, جب سے تابوت سکینہ مس ہے تو دنیا میں مختلف قسم کی متس پائی جاتی ہیں. معلوم تاریخ کے مطابق 4 ایسی جگہیں ہیں جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ تابوت سکینہ وہاں. پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں گا آپ کو فرسٹ. راجہ صاحب چلیں آپ فرسٹ بتا دیں. آپ بتا دیں. فرسٹ میں بتا رہا ہوں, مطلب مجھے ایسا لگتا جو پڑھا ہے میں نے, جو مسجد اقصی ہے, ٹھیک ہے, اس کے نیچے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مسجد اقصی یعنی مطلب ہیکل سلیمانی پر جب حملہ ہوا تو وہ وہیں پر نیچے کہیں چلا گیا. ٹھیک ہے, ایک باقی ایک کانسیپٹ یہ ہے, ایک یمن کا کوئی علاقہ ہے کہ وہاں پر موجود ہے. اچھا یہ حملہ کس کے پاس سے ہوا تھا ڈاکٹر صاحب؟ یہ جی ہیکل سلیمانی میں ہی موجود تھا. پھر حملاور قوم جس نے حملہ کیا تھا, مشہور یہ تھا کہ وہ ساتھ لے گئے, لیکن پھر کچھ مورخین نے لکھا کہ نہیں وہ ساتھ نہیں لے کے گئے. جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ نیچے ہی گر گیا, وہاں پر ہیکل سلیمانی کے اندر ہی جہاں کا خانہ تھا, کوئی تہخانے میں جا کر وہ گر گیا یا پڑا ہوا ہے, یا سے وہ کہیں. آج تک لوگ نا اس کے بارے میں قیاس آیا ہی کر رہے ہیں کہ شاید فلانی جگہ ہو, شاید فلانی جگہ. تیسری جگہ ایک تو یمن میں کسی جگہ موجود ہے, دوسرا ایتھوپیا کے اندر ایک چرچ ہے, قدیمی چرچ ہے, وہاں پر موجود ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایتھوپیا کا ایک چرچ ہے, کیونکہ حملاور فوج جو تھی وہ کروسیڈرز تھی, یعنی کرسچنز تھی جنہوں نے حملہ کیا, تو وہ اپنے ساتھ اس کو ایتھوپیا لے گئے تھے, کیونکہ ایتھوپیا بھی اس ٹائم کالونی تھی, وہاں پر حملے کرتے تھے انگریز راج اور ان لوگ اپنے تابع کیا گئے. چوتھا وہ کہتے ہیں کہ جی جو بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ جو ملکہ برطانیہ کی جو کوئین ہے, ان کے تخت کے نیچے موجود ہے. اچھا واقعی حقیقتاً بات کسی کو نہیں پتا, لیکن مجھے بھی یہ لگتا ہے تاریخ پڑھ کر, ریسرچ پڑھ کر, کہ جو حملاور قوم تھی جب اس نے حملہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کو گرانے کی کوشش کی, اسی دوران وہ کسی تہخانے میں یا پہلے سے موجود تھا یا گر گیا اور وہ وہیں موجود ہے. لیکن مورخین آج تک اس بات کا پتہ نہیں لگا پائے کہ ایکچولی وہ موجود کہاں پر ہے. اس کو یہودی بھی ڈھونڈ رہے ہیں, مسلمان بھی ڈھونڈ رہے ہیں, اور عیسائی بھی ڈھونڈ رہے ہیں. چلیں یہ تو ہوگی تابوت سکینہ کی ہسٹری ہوگی ڈاکٹر صاحب. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی مطلب حقائق پر, جو دنیا کا اس ٹائم نظام اسٹیبلش ہو چکا ہے. دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے اسرائیل کی آبادی بمشکل 1 کروڑ کے اندر ہے. ہاں ٹو سم ایکسٹینٹ, ٹھیک ہے, لیکن دنیا کے میجر جو کمپنیاں ہیں, یعنی رائے صاحب دنیا کی جو میجر کمپنیاں ہیں جو دنیا کو لیڈ کرتی ہیں, ان سب کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ زیادہ تر یہودی ایڈ کر رہے ہیں اور انہی کے ممالک میں موجود ہے. آگے چلیں. 1 کروڑ کی آبادی والا ملک جو مسلط ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, مطلب اس کو مسلط کیا گیا نا برٹش کے ذریعے. صحیح ہے, مسلط کیا رائے صاحب برٹش نے. سنیں ابھی میری بات, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایسا مطلب میں اپنی رائے دے رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار 1 کروڑ آبادی کا ملک, یہودی جتنے بھی ہیں, یہ اتنے پاورفل کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں سکہ چلتا ہے ان کے نام کی طوطی بولتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے, میں کل کہہ بھی رہا تھا ہم ریسرچ کرتے ہوئے, میں نے کہا یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس تابوت سکینہ ہے جس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو آگے لگایا ہے, دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. مسلمان کیا, دنیا کرسچینٹی, مطلب امریکہ جیسے ملک بھی انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے. راجہ صاحب لیکن دیکھیں جب ہمارا دور تھا تو دریا صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو جب کیا کہتے ہیں 1 کروڑ لوگ, ٹھیک ہے, ٹوٹل کہہ رہا ہوں, بچے خواتین سب ملا رہا ہوں, بزرگ وغیرہ, صرف جوان 1 کروڑ نہیں, صرف ٹوٹل آبادی. اس کنٹری نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. اقوام متحدہ میں لوگ چیخو پکار کرتے ہیں غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے.
جو کرنا ہے کرو بھائی آپ لوگ. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی بہت ہی زیادہ ہیلپ ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دنیا کی مطلب سب سے بڑی ریسرچ اکیڈمیز یا کمپنیز, وہ ٹھیک کہا آپ نے بالکل, کہ اسرائیلیز ہی جو ہے نا ان کو آن کرتے ہیں, یہودی ان کو آن کرتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ بابا ان کے پاس ہے, وہ بتاتے نہیں ہیں. اچھا, انہوں نے ہم سے چھپایا ہوا ہے کہ کہیں ہم جا کے ان سے چھین نہ لیں. اچھا راجہ صاحب, میرے حساب سے بڑی اگر پتہ لگ بھی گیا نا کیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 57-56 اسلامی ملک کے جا کے چھیننے جائیں گے؟ راجہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ فی الحال ہماری جو حالت ہے, ہم ان سے مذاکرات کر کے کہیں گے کہ پاوے تسی پاس ہی رکھو, ہمیں فوٹو کاپی دے دو اس کی, ہم اس کی فوٹو کاپی سے کام چلا لیں گے. راجہ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے جو بات کی وہ سچ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کی عبادت گاہ ہوتی ہے, جیسے ہماری مساجد ہوتی ہیں, تو اس کو سینیگوگ کہتے ہیں یہ لوگ. تو انہوں نے سینیگوگ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی لائبریریز بھی تعمیر کی ہیں. دنیا کی بڑی بڑی لائبریریز اسرائیل کے اندر موجود ہیں. اگر اسرائیل میں نہیں ہیں, کسی یورپی ملک میں, تو اس کو کہیں نہ کہیں یہ فنڈ ضرور کرتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہٹلر دور میں ہوا, ان کی جو ہے نا گیس چیمبرز کے اندر ان کو بند کیا, ان کی جینوسائیڈ ہوا, تو اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سبق سیکھا. انہوں نے موجودہ دور میں موجود سائنسی جو ترقی تھی اور سائنسی علوم تھے ان کو حاصل کر کے ان کا اپنا منکا منوایا, اور آج بھی سائنس کی وجہ سے, حقیقت پسندی کی وجہ سے اور اپنی کاروباری اہلیتوں کی وجہ سے یہ سب سے آ گئے. ہم کیونکہ نہ جانے کس ذوم پر مبتلا ہیں, اور ہم وقت سائنس اور سائنسی تخلیق اور سائنسی علوم سے کیونکہ بہت دور ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید آج بھی ان کے ساتھ کوئی معجزہ کام کر رہا ہے. نہیں, وہ آج بھی اپنی محنت کے بل پر, آج بھی سے میری مراد اگر آج وہ آگے ہیں ڈاکٹر صاحب اپنی محنت کے بل پر ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس, کیونکہ دیکھیں اگر تابوت سکینہ ان کے پاس ہے تو ان کو پاور دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ. تو آپ اور میں اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ ان کو طاقت دینا چاہتا ہے تو دیں, شک دیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا. جو قومیں جب تابوت سکینہ کسی اور کو بنی اسرائیل کے پاس تھا, جو آپ نے کہا کہ ان میں گروپس تھے, گروپنگ تھی, تو جب پہلا دوسرا گروپ اٹیک کرتا تھا فرسٹ گروپ کے اوپر, جب اس کو لے کے جاتا تھا ان کی بھی ہیلپ ہوتی تھی, ان کی. اگر وہ اس پر اعتقاد دیکھیں نا, قرآن مجید کا مضمون سمجھنے کی کوشش کریں. وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے, ان کی باقیات سے, انبیاء کرام کی باقیات سے عقیدت رکھتے تھے, ان کے لیے وہ تسکین کا سامان تھا. ان کو دیکھتے تھے. جیسا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج اگر ہمارے لیے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نالین مبارک یا منہ مبارک کوئی لے آئے, تو ہمیں دیکھ کر کتنی خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے اور تسکین ملتی ہے کہ یہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقائد و جہاں کا ہے, جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. تو بالکل, کیونکہ یہودیوں کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت تھی اور جو محبت تھی مسلمانوں کی طرح, وہ بڑی عقیدت مند تھے وہ ان کے لیے. تو ان کی چیزوں کو دیکھ کر, منو سلوا کو دیکھ کر وہ دیکھتے تھے کہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی برگزیدہ قوم تھے, اللہ نے ہم پر کیا کیا کرم کیے تھے. تو وہ جوش, ولولہ, محبت ان کے اندر پیدا ہوتی تھی. ویسے ڈاکٹر صاحب بڑی بدبخت قوم بھی تھی بنی. ارے بالکل راجہ صاحب, وہ قوم جو نبیوں کو قتل کر رہی ہے, اپنے درمیان موجود نبیوں کو, اور صرف اس بات پر کہ آپ جو اللہ کا پیغام لا رہے ہیں وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے, یا ہم نہیں مانتے, یا ہمارے رواج کے مطابق نہیں ہے, اس کی بغاوت کر کے ان کو قتل کر دینا, تو اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے, ان کے یہاں درمیان کوئی راجہ صاحب, یہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ان کے یہاں درمیان ایک آدمی کا قتل ہو گیا, تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ بھئی کس نے اس کو قتل کیا. تو انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ بھئی جائیے آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ کیا کرنا ہے ہمیں. تو وہ گئے اللہ تعالیٰ سے, ہم کلام ہوئے, اللہ نے وحی نازل کی کہ بھئی ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کر لے, اور اس گائے کا لوتھڑا لے کر اس مردے پہ مارے, ووٹ کو بتا دے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا. یہ قرآن مجید میں موجود ہے. اب بھائی یہ کیونکہ ہماری طرح میخیں نکالنے والے لوگ تھے, ہم کو خاص اللہ تعالیٰ کی مجھے نہیں لگتا کہ وہ پسندیدہ قوم ہے جو ہماری حرکتیں. تو انہوں نے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ گائے کس کلر کی ہو. اب اللہ نے سادہ حکم دے دیا کہ گائے ذبح کر رہے ہیں تو کر لیں, سمپل. یہ کلر میں پڑ گئے, یہ کلر کون سا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جی ریڈش کلر کی ہو, براؤنش کلر کی. پھر ایک اور سوال, کیا اس نے ہل جوتا ہوا ہو یا نہ جوتا ہوا ہو, ہل میں کام کیا ہوا ہو یا نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہل نہ جوتا ہوا ہو. پھر اگر آپ اس کہانی کو لمبا کریں تو میں اس کے مضمون میں بتا رہا ہوں. اب آگے والی کہانی یہ میری آپ کو رائے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جی اس کے سین کیسے ہوں, ان کے کھر کیسے ہوں, اس نے بچہ دیا ہوا ہو یا نہ دیا ہوا ہو, وہ کتنے عرصے کا ہو, اس کی عمر کیا ہو, آنکھ کا کلر کیا ہو. یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے شرائط اور زیادہ کڑی کروائیں. پھر اس معاملے اور مسئلے کی طرف یہ گئے, یعنی ہر چیز میں کوشچن. اللہ کا جو حکم آئے
اس میں اور باریکیوں میں گھسنا تاکہ اپنے لیے اور مشکلات پیدا کرتے گئے. تو یہ اتنے بدبخت لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے سینکڑوں نبی بھیجے اور انہوں نے ان کی قدردانی نہیں کی, اور یہاں تک کہ یہ قتل کرنے کے در پر اترا ہے کیونکہ چیزیں ان کے مزاج کے خلاف تھیں. اسی لیے ان کے اندر بھی جو مومنین تھے, مومنین سے مراد وہ لوگ جو اس وقت رائج الوقت دین کے پیروکار تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اس وقت کے پیغمبروں کے احکامات کو بجا لاتے تھے, ان کو دیکھ کر تسکین ہوتی تھی. اور جو اس ٹائم کے نافرمان لوگ ہوتے تھے اس کو دیکھ کر تبھی بھی ان کو تسکین نہیں ہوتی تھی, اور وہ ہمیشہ اسی چکر میں رہتے تھے کہ شاید جو سارا کمال ہے وہ اس تابوت کے اندر ہے. حالانکہ سارا کمال اس تابوت سے عقیدت کا تھا اور محبت کا تھا, جو لوگ اس سے محبت رکھا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب ایسے اب میں آخر میں جاننے لگا ہوں آپ کی رائے. ٹھیک ہے, کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے, ہم ہمیشہ ہر پوڈ کاسٹ میں کوئی نہ کوئی ٹاپک چھوٹی سی بات ہم آخر میں کر ہی دیتے ہیں سائنس کے حوالے سے, کیونکہ آپ کو محبت بہت ہے نا سائنس سے, آپ سائنس کے بہت بڑے فالوور ہیں. تو سائنس اس ٹائم ہاتھ میں ہے یہودیوں کے. اچھا, محنت کر رہے ہیں نا, وہ محنت کر رہے ہیں. آپ نے یہ جو کیا کہتے ہیں یہ راز افشا کیا ہے کہ سائنس کس کے ہاتھوں میں. آپ نے چھوٹی سی, اگر پہلے ہم 10-15 منٹ چلے جائیں نا پہلے, تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھ لیں جتنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ہاں ٹھیک ہے نا, تو ان کے ہاتھ میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کی کھوج میں ہیں, اور کیا وہ ڈھونڈ لیں گے, یا پھر اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو چھپا لیا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے چھپا دیا. دیکھیے یہ دنیا از بائی ایفرٹ ہے کہ یہ دنیا آپ نے حاصل کرنی ہے تو یہ بائی ایفرٹ کریں گے, اور آخرت بھی ڈپینڈز آن یور ایفرٹس کہ آپ کیا ایفرٹس ڈال رہے ہیں دنیا کے اندر. تو بالکل میرا یہ ماننا ہے کہ سائنس نہ تو یہودی ہے, نہ مسلمان ہے, یا نہ عیسائی ہے. سائنس فیکٹس ود ان دا پرنسپلس کا نام ہے. جو آدمی ان پرنسپلس کو مانے گا اور اس چیزوں کو سمجھنے کی, فینومینن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, وہ دنیا میں بھی فلاح پائے گا, اور شاید آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو فلاح دے دیں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آخرت میں اس کو فلاح دیتے ہیں یا نہیں دیتے. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے. ہم نا سائنس کو شاید یہودی سمجھنے لگے. سائنس سے ہمارے لوگ کچھ اس قدر چڑو گے کہ نہیں یار یہ تو یہودیوں کا کام ہے. نہیں بھائی, سائنس کا کوئی مذہب نہیں ہے. سائنس کا کام صرف آپ کے سامنے سچ لا کے رکھ دینا ہے. اب آپ کو سچ سے نفرت ہے, ان یہودیوں کی طرح, بدبختوں کی طرح, جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدبخت کہا کہ بھئی ان کے یہاں میں نے کتنے پیغمبر بھیجے اور انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی. تو اگر آپ کو سائنس نہیں ماننی, سائنس سے اختلاف کرنا ہے تو بالکل کریے. ماشاءاللہ کرتے آ رہے ہیں 150-200 سالوں سے, دیکھیں پھر لگایا ہوا دنیا نے آپ کو آگے. کم از کم 1850 تو کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم لوگ. اور راجہ صاحب آپ آگے بھی, آپ سے مراد مطلب اس مائنڈ سیٹ کے لوگ آگے بھی کرتے رہیں گے, اور آپ یقین مانیں دنیا میں آپ اسی طرح جس چھوٹے کا کردار ہے ہم وہ کرتے رہیں گے. فیوچر انشاءاللہ ہم ایک سائنس کے اوپر بھی پوڈ کاسٹ کریں گے جس میں صرف مسلم سائنٹسٹ کی بات کریں گے. راجہ صاحب ایسا کر لیں گے, لیکن سب سے پہلے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک اگلی پوڈ کاسٹ میں بات کرنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت کے ساتھ اس صدی میں ترقی کیوں نہیں کر سکے. ایسے کون کون سے ڈرا بیکس ہیں مسلمانوں کے لیے, یا مسلمانوں نے کیا کیا کہتے ہیں وہ غلطیاں سرزد کی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہیں. کوئی بھی مسلم ملک